الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ لوگوں کو عرفان الہی، ولایت یا قرب خداوندی کس وجہ سے نہیں مل پاتا۔ تو دیکھیں، یہ وہ وقت ہے جو قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ اس دور کے اندر اگر کوئی شخص راہ حق کی تلاش پر نکلتا ہے تو سب سے پہلے اسے رستے ہی کا علم نہیں ہوتا، اسے یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کس طرح سے راہ حق کو تلاش کروں۔ ہمارے پاس راہ حق کے جو ذرائع ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ تر سوشل میڈیا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا اگر بغور ہم جائزہ لیں تو تقریباً 5 سے 6 سال جو ہے وہ مجھے بھی تقریباً یوز کرتے ہوئے ہو گئے۔ تو میں نے اس کے اندر کافی سرچ کی کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے اس طریقے کی طرف رہنمائی کر سکے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سوائے 1-2 اشخاص کے میں نے کسی اور چینل کو نہیں دیکھا کہ جو اس طرح سے پراپر جو ہے وہ اس طریقے کی عرفان الہی کی یا قرب خداوندی کی کیا کر رہا ہو، اویئرنیس دے رہا ہو۔ اور اب ان کے اندر بھی کامل ہیں یا ناقص ہیں، یہ اس چیز کا ہمیں کوئی علم نہیں، یعنی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو طریقہ تو سکھا رہے ہیں لیکن ان کے عقائد ہی جو ہیں وہ سراسر غلط ہیں، یعنی روحانیت کے اندر خود انہوں نے اتنے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ وہ کسی دوسرے کو کیا وصال الہی اور قرب الہی تک پہنچائیں گے۔ تو یعنی اتنا قحط الرجال ہے۔ تو سب سے پہلے اس راہ کے اندر جو انسان کو رکاوٹ درپیش ہوتی ہے وہ طریقے کی ناواقفی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں قرب خداوندی کس طرح سے تلاش کروں، کیا قرآن پڑھوں، نماز پڑھوں، نوافل پڑھوں، تسبیحات پڑھوں، کس طرح سے کروں، کیا کروں۔ اور دوسری رکاوٹ جو انسان کو درپیش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ قحط الرجال ہے، یعنی اس زمانے کے اندر سکھانے والے ہی بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں۔ اور سکھانے والے کیوں کم ہوئے؟ کیونکہ بتانے والے کم ہو گئے، کسی نے اس طرف اویئرنیس ہی نہ دی، اسی وجہ سے جو ہے وہ بتانے والے بھی کم ہو گئے۔ اب بتانے والے کیوں کم ہوئے؟ کیونکہ ہر شخص نے اپنا یہی عقیدہ اور نظریہ بنا لیا تھا کہ ولایت جو ہے وہ ایک وہابی چیز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس کو کسب یا محنت کے ذریعے سے کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا جب لوگوں نے ان باتوں کو سنا اور کتابوں کے اندر پڑھا تو دل کے اندر جو رہی کئی کثر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور معرفت کی، وہ بھی انسان کے نفس اور شیطان نے ان باتوں کو سن کر اس کو نکال دیا۔ کہ انسان نے جب یہ سمجھ لیا کہ ولایت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک چیز ہے، انسان اپنی محنت، کوشش، مجاہدے اور عزت کے ذریعے سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر اس نے سوچا کہ ایسے کام میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ جس کے اندر بندہ محنت بھی کرے اور آؤٹ پٹ کچھ نہ ملے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نصیب کے اندر لکھا ہوگا تو مجھے مل جائے گی، اگر نہیں لکھا ہوگا تو نہیں ملے گی۔ تو ایک یہ جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہمارے علم کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جو کہ نہیں آنی چاہیے تھیں، جن کی وجہ سے لوگ جو ہو گئے وہ اس راہ سے دور ہو گئے۔ تو اس وجہ سے بھی عرفان الہی اور ولایت تک لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ اور ایک جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ ظاہری علوم ہیں، یعنی ہمارے ظاہری علوم ہی ایسے ہو گئے جو کہ تزکیہ نفس یا تصفیہ قلب کی طرف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف ہمیں لے کر ہی نہیں جاتے۔ اگر دینی علوم کی بات کی جائے تو دینی علوم کے اندر لوگ اس قدر مشغول ہوئے، اتنے مشغول ہوئے کہ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی مسائل کو اور کسرا بحث و تکرار، مناظرے وغیرہ کو انہی کو بنا لیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایسے لوگ 24 گھنٹے علم ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں کو اس طرح سے جواب دینا ہے، فلاں مسئلہ اس طرح سے ہے، فلاں مسئلہ اس طرح سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ ظاہری علوم سے ہمارے دل اس قدر بھر چکے ہیں کہ باطنی علوم کے لیے ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم جگہ بنائیں تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ دنیا کی مصروفیات جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے، اتنے لوگ مصروف ہو گئے ہیں اپنے کاموں کاجوں کے اندر اور دنیا کی دولت اور پیسہ کمانے کے اندر کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ آخرت کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ وقت نکالیں۔ اگر کوئی بیچارے ٹوٹے دل وقت نکالتے بھی ہیں، محنت کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹائم نکالیں، تو انہیں بتانے والے میسر نہیں ہیں۔ اگر بتانے والا کوئی مل جائے
تو سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے کہ انسان جو ہے اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں پر جائے اور ملاقات کرے. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان جاتا ہے تو انسان کا ان سے ملاقات کر کے دل ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ جن کے بارے میں ہم نے اتنا کچھ سنا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو سارا وہ ماحول ہی اس طرح کا ہے کہ کوئی سیکھنے سکھانے کا کوئی ادھر بات ہی نہیں ہو رہی. فقط ایک آستانہ بنایا ہوا ہے اور اپنا کاروبار چل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور عرفان الہی یا ولایت کے نام ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سکھانے والے وہ خود ناقص ہیں، یعنی انہوں نے خود پراپر طور پر اس راہ کو طے نہیں کیا. اس کے اونچ نیچ جو ہیں، اس کے اندر جو سارے معاملات ہیں، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. جب تک انسان اپنی زندگی کا ایک عرصہ اس کے اندر نہیں لگاتا اور اس راستے کی اونچ نیچ سے خود نہیں گزرتا تو وہ آگے کسی بھی دوسرے شخص کی رہنمائی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر فنا فی اللہ سے ایک منزل بھی کوئی سالک پیچھے رہ گیا ہے تو وہ دوسرے کی رہنمائی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود وصول اللہ کی دولت حاصل نہ کر لے. لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ وصول اللہ تو دور کی بات، آج عملیات کے لوگوں نے دکانیں کھولی ہیں اور عملیات کے ذریعے سے لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے خواہشات نفسانیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں. کہ جن لوگوں نے خواہشات نفسانی کو کم کرنا تھا، اب ان لوگوں کی جگہ پر وہ ایسے چور اچکے آ چکے ہیں جو کہ ان خواہشات نفسانیوں کو اس قدر بڑھا کر پیش کر رہے ہیں. اور اگر کوئی شخص ان تمام اسباب سے بچ بھی جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اندر جو ہے وہ طریقے کو پڑھ لیتا ہے، طریقے سے واقف ہو جاتا ہے اور کسی شخصیت کے پاس چلا بھی جاتا ہے، اپنا وقت بھی نکالتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، تو جس کے پاس انسان جاتا ہے اور اس کے پاس جو اپنا وقت صرف کرتا ہے تو 10 سال 20 سال 15 سال لگانے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس میں نے اپنی زندگی کا ایک اتنا عرصہ کھپا دیا، اس شخص کے سینے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. اس شخص کا تو سینہ خود ہی قرب خدا بندی سے خالی تھا اور فقط جو ہے اس نے ایک قرب خدا بندی والوں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرب الہی اور معرفت سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اس طرح سے بہت ساری بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ قرب خدا بندی اور ولایت سے محروم رہ جاتے ہیں. جن کے دلوں کے اندر کچھ تھوڑی بہت ہی محبت ہوتی بھی ہے اور وہ کوشش کرنا بھی چاہتے ہیں یا بننا بھی چاہتے ہیں، تو جب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں اور رہنمائی لینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کو اتنا کچھ بتایا جاتا ہے، اتنا کچھ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ذہن جو ہے وہ پہلے ہی سے تھک جاتے ہیں اور وہ سن کر افسردہ ہو جاتے ہیں کہ اتنا کچھ کرنا پڑے گا. اور اوپر سے نفس اور شیطان بھی یہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ تم اتنا کچھ کیسے کر پاؤ گے. تو نتیجتاً وہ محرومی دن لے کر واپس آ جاتے ہیں. مثلاً ایک کوئی بندہ کسی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں قرب خدا بندی حاصل کرنا چاہتا ہوں یا ولایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آگے سے اگلے بندہ جو ہے وہ اگر کوئی علمی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہے گا جی اس کے لیے باقیدہ آل کا ہونا، نسب کا ہونا ضروری ہے، تمہیں داڑھی بھی رکھنی پڑے گی، تمہیں جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہننا پڑے گا، تمہیں 5 وقت نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، قرآن پڑھنا پڑے گا، اور جو ہے تمہیں پھر یہ والا علم پڑھنا پڑے گا، تمہیں درس نظامی کرنی چاہیے اور یہ اصطلاحات یاد کرنی چاہیے اور یہ سارے معاملات یاد کرنے چاہیے. اس کے بعد تم مجاہدہ اور محنت کرو، ریاضت کرو، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے ہو سکتا ہے نواز دے. جب تک تم یہ معاملات پورے نہیں کرو گے تو اس وقت تک تم قرب خدا بندی تک نہیں پہنچ سکو گے. اب جب وہ یہ سنے گا کہ مجھے اتنا کچھ کرنا پڑے گا، اب 8 سال پہلے مجھے علم حاصل کرنا پڑے گا اور ساری اصطلاحات یاد کرنا پڑیں گی، اتنا کچھ کرنا پڑے گا، تو وہ نتیجتاً کیا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ مایوس ہو کر چلا جاتا ہے. جبکہ اسی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تصوف کی کتابوں کے اندر تو بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ سے انسان کی تربیت کی جاتی ہے اس راستے کے اندر، کہ سب سے پہلے اسے باوضو رہنے کا، کپڑے پاک رکھنے کا، نمازیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ذکر بھی کرایا جاتا ہے. یعنی وہ چیز کہ جس کے لیے وہ آیا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دینی شروع ہو جاتی ہے. اور جب جیسے جیسے وہ آتا جاتا ہے تو ساتھ میں کچھ نہ کچھ استاد جو ہے وہ اس کی باطنی تربیت بھی کرتا رہتا ہے اور تھوڑا تھوڑا اس کو ظاہری علم بھی سکھاتا رہتا ہے. تو اس طرح سے وقت گزرتے گزرتے آہستہ آہستہ اس انسان کے علم کے اندر بھی بڑھوتری ہوتی جاتی ہے اور انسان ان عبادات کو اور ان چیزوں کو جن کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے بڑی آسانی سے اپنا لیتا ہے. لیکن اگر پہلے ہی کے اندر ایک ابتدائی اور مبتدی سالک کو اتنی ساری چیزیں بتا دی جائیں تو نتیجتاً کیا ہوگا، وہ اس راہ سے راہ فرار اختیار کرے گا، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے جو کہ خواہشات کے بالکل مخالف ہے اور خواہشات جو ہیں وہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہیں. لہٰذا جب اتنی ساری خواہشات کو ایک دم چھوڑنے کا اگر آپ حکم دے دیں گے تو نتیجتاً کیا ہوگا، وہ بندہ ان خواہشات کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوگا. لہٰذا
کم تربیت یافتہ لوگوں کی رہنمائی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرب خداوندی اور ولایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔